ایران نے ایک گرینڈ اسٹریٹجی کے تحت اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کارروائیاں کی ہیں، اور یہ لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی پالیسی رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شام میں اور عراق میں کس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور ان کا جو القدس فورس ہے وہ عراق میں آپریٹ کرتی رہی ہے۔ شام میں حافظ الاسد کو اگر وہ بچے ہیں تو وہ رشین اور ایرانین ہیلپ کی وجہ سے وہ رجیم جو ہے وہ بچا ہے، ڈسپائٹ اس کے کہ وہ آئی ایس آئی ایس کی ڈیپریڈیشنز جاری تھی۔ تو آئی ایس ایک خطرہ چونکہ بن چکا تھا دنیا کے لیے، تو اس میں دنیا نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایران کی پراکسیز تھی شامی سوائل پہ اور عراقین سوائل پہ، اس کو تھوڑا سا صرف نظر کیا، اور ان کو وہ سپیس ملی کہ عراق میں ایک اثر و رسوخ بڑھا، مگر ایک وہ سٹیج آ گئی کہ اس کے ایران کے جو پاسداران انقلاب کے جرنیل تھے وہ یہ سیکٹیرین جو کانفلکٹ تھا عراق کے اندر، وہ اس میں عملی طور پر اس کی قیادت کر رہے تھے۔ قاسم سلیمانی صاحب کی جو ایک ڈرون میں ڈیتھ ہوئی، وہ بھی اسی طرح عراق میں امریکی حملے سے ہوئی۔ تو وہ اس چیز کا مظہر تھا کہ ایران کی کتنی اسٹرانگ روٹس بن گئی ہیں۔ پھر لیبنان میں جو حزب اللہ، اس کو ایکٹیو سپورٹ ہے، معاونت حاصل ہے، ایرانینز جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کے پاس ہے، آرگنائزیشنل اسٹرینگتھ ہے، آئیڈیولوجیکل اسٹرینگتھ ہے، اور پھر ایون حماس، اس کو ایرانین جو ہے وہ فنڈنگ، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جاتی ہے، ڈفرینٹ کانڈویٹس ہیں حماس، دو کہ وہ ایک شیعہ آرگنائزیشن نہیں ہے، بٹ سٹل ایران نے اس کو اپنا انفلوئنس کا جو سفیر ہے اس میں شامل کر لی ہے۔ تو اب ان کو یہ جو ایک پورے خطے میں ایک اپنا حلقہ اثر بڑھانے کا موقع ملا، اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ جو کی ایک ہسٹوریکل مخاصمت رہی ہے، اس کا عملی مظہر یہ بنا یمن، اور یمن میں جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا اور حوثی ریبلز کو ایران نے اس کی معاونت کی، فائنینشلی بھی، آئیڈیولوجیکلی بھی، ٹریننگ وائز بھی، تو اس سے وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے جو یو اے ای، سعودی عربیہ اور اس کو ویسٹرن کنٹریز کی حمایت بھی حاصل تھی، ان کو ایٹ بے رکھا، اور اب ایک انیزی ٹروس وہاں پہ ہو گیا ہے، اور چائنا نے بھی اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ تو ایرانینز کو ایک یہ پاسداران انقلاب، ان میں یہ سوچ آئی کہ ہم کسی بھی ریجن میں کوئی نہ اس طرح کا ہم آپریشنز کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ پاکستان کے اندر بھی پراکسی وارفیئر کا یہ جال تھا، اور یہ چیزیں سپورٹ ہو رہی تھی، مگر پاکستان اس کو بارڈر مینجمنٹ میکنزم کے ذریعے ریزالو کر رہا تھا، سفارتی سطح پہ اور انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کی سطح پہ بڑا سرکمسپیکٹلی اور ڈسکریٹلی۔ مگر ایک جب ونس یو ڈیولپ اے فیلنگ آف ہیوبرس، اور وہ فیلنگ آف ہیوبرس آپ کی کانفلیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کی جو ڈیسپریشن ہے یا سٹریس لیول جو پیرانوئڈ لیول پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے پاسداران انقلاب پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ اب ان کے ملک میں جا کے ان پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس کو سینٹیمنٹ کو ایسویج کرنے کے لیے لوگوں میں ایک اپنا ایک امیج برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ اس چیز سے بھی گریز نہیں کیا کہ ایک ہمسایہ ملک جو برادر ملک ہے اس کی اوپر حملہ کیا جائے۔ جیش العدل ایک ہٹ اینڈ رن اور سیلولر اسٹرکچر میں آپریٹ کرنے والی جماعت تو شاید ہو، مگر اس کی کوئی اسٹرینگتھ یا کوئی پوٹینسی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ ایرانینز کو بھی پتہ ہے اس چیز کا۔ البتہ پاکستان کے اوپر جو ایک امپوز کی گئی ہے انسرجنسی، جس میں لوگوں کی تعداد تو شاید کم ہو، مگر وہ چونکہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کو معاونت اس بارڈر سے ملتی تھی جہاں پہ اس کے کیمپ تھے، اور بی ایل ایف اور بی ایل اے، ڈاکٹر اللہ نذر جو بی ایل ایف کی قیادت کر رہے ہیں، ان کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، وہ ایرانین اور افغانستان وہ دونوں سوائل ہیں، وہاں پہ پناہ لیتے ہیں،
اور وہاں سے ہی اپنی یہ کارروائیاں کرتے. وہ پاسداران انقلاب انفیکٹ اس وقت بہت سٹریس میں ہے. اب غزہ میں جو حالات ہیں اور بحیرہ احمر میں جو حملے ہو رہے ہیں ہوتی ریبلز ان کی طرف سے جو اس کی ایک جو انٹرنل ڈومیسٹک پریشر ہے پاسداران انقلاب پہ وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب کرمان شاہ میں جو ان پہ حملہ ہوا اور اس سے راسک میں جہاں ان کے 11 پولیس مین مارے گئے تھے اور کرمان شاہ میں تو اس سے زیادہ جانی نقصان ہوا. تو ان کا جو ڈومیسٹک اوپینین تھا وہ اس کو پلیکیٹ کرنے کے لیے وہ بہت سے کام کرتے ہیں. اور ایران میں چونکہ یہ ایک ریڈیکلائزڈ قسم کی اینٹی ہے پاسداران انقلاب, تو سم ٹائمز اٹ از ویلز ود ان دا ویلز کہ وہ جو گورنمنٹ کا جو کلیریکل لیڈرشپ کی لیئرز ہیں وہ اس سے بھی اغماز کر لیتے ہیں اور خود ہی کچھ کارروائیاں کر گزرتے ہیں. تو یہ بھی ان میں سے ہی ایک نی جرک ریئیکشن تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ٹو پلیکیٹ دا ڈومیسٹک اوپینین, اور اس کا ایک پوری تاریخ ہے. ہم نے دیکھا کہ 1979 اس کی ریولوشن کے بعد جو ایران نے ایک پراکسی وارفیئر کا دنیا بھر میں ان کا ایک ایکسپینڈنگ دا ریولوشن کا ایک کانسیپٹ تھا, تو پاکستان میں بھی وہ اس کی کراس کرنٹس فیل ہوئی. تو ایون جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے ایک رینیگیٹ اینٹی تھی ان کی مجاہدین خلق, تو ان کو پاکستان میں آ کے آپریٹ کیا, ان کو ایلیمنیٹ کیا, اور پاکستان نے اس سے اغماز برتا, اس کو صرف نظر کیا صرف اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دو برادر اسلامی ممالک میں تعلقات خراب ہوں. ایک کانسیپٹ ہے نیگیٹو پیس کا اور ایک پازیٹیو پیس کا. اب نیگیٹو پیس تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ برش فائر کی طرح آگ بجھا دیں اور کانفلکٹ سرفیس پہ نظر نہ آئے مگر اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہو. اور پازیٹیو پیس وہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے جو بنیادی محرک ہیں, جو ڈرائیورز ہیں, آپ ان کو ریزالو کریں, ان فنڈامنٹل ریزنز کو آپ ٹارگٹ کریں تاکہ وہ کانفلکٹ لانگ ٹرم میں آپ میں نہ رہے. یہی چیز ہے کہ ابھی پاکستان اور ایران کو وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل جو کانگروینس ہیں ہمارے انٹرسٹس کی وہ کیا ہے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.